السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ سورۃ النساء شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دو بڑی بڑی مدنی صورتیں مکمل کی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زہراوین ہیں، دو چمکدار ستارے ہیں، اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ تو اس سے اگلی اب بڑی صورت، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کا جو نزولی نمبر ہے وہ 92 ہے۔ ویسے تو جو توقیفی ترتیب ہے نا قرآن کی، جو الحمد سے والناس تک ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، مطلب اس میں کنفرم ہے ہمیں کہ وہ ظاہر ہے قرآن ہمارا اسی ترتیب سے ہی ہے، توقیفی ترتیب سے۔ یہ جو نزولی ترتیب ہے نا، یہ اب کچھ کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ ترتیب ہے، لیکن بہت اوتھینٹسٹی نہیں ہم کہہ سکتے کہ واقعی یہ 100% درست ہے، کچھ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ نساء ہے یہ 92، یعنی یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ بڑی سورہ نساء۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹی سورہ نساء بھی ہوگی۔ وہ 28ویں پارے کی سورت طلاق جو ہے نا، اسے چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ تو ظاہر ہے، نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، اور کثرت سے وہی احکام بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا اور اسی سے جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے لیے میری یہ بات سن لو، اللہ کے لیے میرا یہ کر دو۔ تو وہ جو ہم اللہ کا نام لے کے، اللہ کا واسطہ دے کے ہم لوگوں سے اپنے حق مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ حق تو اللہ کا نام لے کے مانگتے ہو، اسی اللہ سے ڈر بھی جایا کرو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ کہ اس سے ڈر کے رشتوں کا پاس کیا کرو، قرابت کے تعلقات کو بگاڑا نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو۔ بڑا کیسا حکم ہے نا یہ، اگر کوئی سمجھے تو جو بیٹھے یتیموں کے مال کھا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کے کیا کرو؟ ایک تو یہ کرو کہ والارحام، رشتوں کا پاس کرو، اور کیا کرو؟ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو۔ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ اچھے مال کو برے مال سے کیسے بدلنا ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی بھائی فوت ہو گیا، اس کے پیچھے یتیم بچے ہیں، کاروبار اکٹھا تھا، اب ظاہر ہے ایک ہی بھائی اس کاروبار کو دیکھ رہا ہے، تو اب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو اچھا، جیسے فرض کیا دو کارخانے ہوں یا دو دکانیں ہوں یا زمین کے دو ٹکڑے ہوں، تو اچھا والا خود رکھ لے اور برا والا ان یتیم بھتیجوں کو دے دے۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، برے مال سے اچھے مال کو نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مال کے ساتھ کیسے مال ملایا جاتا؟ ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے چھوٹی فیملی والے ہوں، ایک بیوہ اور دو بچے ہوں، اور اس کا بھائی بڑا خاندان ہو،
कारोबार इकट्ठा हो तो वो इकट्ठा ही खर्चा करते चले जाएं और 50-50 करते रहें, हालांकि वो जो कम फैमिली वाले हैं उनका तो खर्चा कम होगा। तो इसलिए फरमाया ये उनको मिलाकर ना खाओ। वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे तो जो औरतें तुम्हें पसंद आएं इनमें से दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी काफी, फिर तीन तीन, चार चार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मर्दों को 4 शादियों तक की इजाजत दी जा रही है, हुक्म नहीं है ये इजाजत है कि कर सकते हैं। ये ना कोई समझे कि बस अल्लाह ने कहा है कि 4 शादियां जरूर ही कर लो तो हमें कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो बात कही जा रही है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो जो यहाँ इस मौके पे ये बात क्यों कही जा रही है, इसका मतलब ये है कि पहले ऐसा होता था कि मतलब कोई ऐसे वाकयात हुए होंगे कि अगर किसी शख्स ने देखा कि कोई यतीम लड़की है, वो किसी वली के ज़ेरे परवरिश है, हो सकता है कि उसके चचा की बेटी हो या उसके मामू की बेटी हो और वो यतीम हो, तो वो उसके माल से और उसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर उससे शादी कर लेता था। लेकिन फिर उसको दूसरी औरतों की तरह पूरा हक महर नहीं देता था। अल्लाह ताला ने इस जुल्म से रोका है कि अगर तुम घर के यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो उनसे निकाह ही ना करो। तुम्हारे लिए दूसरी औरतों से निकाह करने का रास्ता खुला है, बल्कि एक की बजाय 2 से, 3 से, हत्ता कि 4 औरतों से भी तुम निकाह कर सकते हो। हाँ, शर्त ये है कि उनके दरमियान इंसाफ के तकाजे पूरे कर सको, वरना एक ही से निकाह काफी है। मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। लेकिन फिर ये बात है फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम उन औरतों के साथ तुम नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है, ठीक है। तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है, या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं, यानी जो लौंडियाँ हैं, तो फिर उनको उनके साथ निकाह किया जा सकता है। लौंडी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि लौंडियाँ वो होती हैं जो कि मैदाने जंग में कोई जो कैदी आते हैं, फिर बाज़ कैदियों का तो तबादला हो जाता है कैदियों के साथ, लेकिन अगर कोई ऐसे कैदी हैं जिनमें औरतें भी हैं और उनका कोई तबादला नहीं हुआ तो वो फिर फौजियों में तकसीम कर दी जाती हैं, वो लौंडियाँ कहलाती हैं। तो फरमाया कि उन लौंडियों के साथ तुम निकाह कर सकते हो। वैसे तो लौंडी के साथ निकाह किए बगैर भी उसको रखा जा सकता है, लेकिन आजकल चूंकि ये लौंडियों का तस्वुर ख़त्म हो चुका होता है हुआ है, लेकिन ये हुक्म अभी तक भी बाकी है कि शायद कभी कोई ऐसी सिचुएशन आखिरी दौर में कहीं पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मनसूख ख़त्म नहीं किया। और औरतों के महर खुश दिली से अदा कर दिया करो। अच्छा, ज़ालिका अदना अल्लाह ताऊलू, इसका शायद मैं तर्जुमा नहीं करती। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये ज़्यादा करीने सवाब है। और औरतों के महर खुशदिली के साथ अदा कर दिया करो, उन्हें फ़र्ज़ समझते हुए। अलबत्ता अगर वो खुद अपनी खुशी से महर का कुछ हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो उसे मज़े से खा सकते हैं। मतलब औरत को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपना महर माफ़ कर दे। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे तो ऐश करो। लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या तसव्वुर बना हुआ है कि औरतें समझती हैं कि अगर हमने माफ़ ना किया तो शायद कोई गुनाह करेंगे। वो पता नहीं इसको फ़र्ज़ समझती हैं कि हमें माफ़ ही करना है। कुछ लोगों ने ऐसी बातें मैंने कुछ लोगों से सुनी कि वो कहते हैं कि अगर हमने मेहर ले लिया तो फिर तो शौहर के किसी माल पे हमारा हक नहीं रहेगा। फिर तो अगर हम कभी शौहर के घर में कोई सदका खैरात भी करेंगे तो हमें उसका अजर नहीं मिलेगा, इसलिए हम मेहर नहीं लेते। तो ये बातें तो बस ऐसी बनी हुई हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी दीन से। बहरहाल ऐसा है कि अगर औरत खुशी से माफ़ करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, उसे कोई ना रोक सकता है ना उसे कोई मजबूर कर सकता है। अल्लाह ने यहाँ फरमा दिया ना कि और ना मर्द को कोई गुनाह है, अगर औरत ने उसे माफ़ कर दिया तो बस ठीक है, खा के फिर खुशी से खाओ पियो, फकुलूहु हनीयम मरिया।
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، یعنی ابھی جو نادان ہیں، بچے ہیں، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب وہ ہوشیار ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، ایسا بھی ہوتا ہے، بچے جب تک چھوٹے ہیں بس اس مال کو ہڑپ کر جاؤ، تو فرمایا ایسے نہ کرو کہ ان کے بڑے ہونے تک ان کا سارا مال ہی ختم کر دو۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام دے، یعنی دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی جو فوت ہو گیا وہ غریب بہت امیر تھا اور اب کسی غریب بھائی نے اس کے بچوں کی سرپرستی کرنی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس نے ان کی ذمہ داری بھی لینی ہے، ان کے بچوں کو اسکول لے کے جائے گا، چھوڑنے جائے گا، لے کے آئے گا اور بھی ان کے کام کرے گا، تو وہ اس کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے بقدر ضرورت۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام دے، وہ ایسا نہ کرے، جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی جتنا ضروری ہے، جتنا وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور اس کو ضرورت بھی اتنی ہے تو اتنا اس کے مال میں سے وہ جائز طریقے سے تھوڑا بہت لے سکتا ہے، لیکن جو خود مالدار ہے وہ اس سے بچے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اسے بچنا چاہیے، اسے اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، یعنی جب وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں، اب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگے ہو، مطلب کاروبار ہے تو اب کاروبار کرنے کے قابل اس کے لڑکے ہو گئے ہیں، تو اب ان کو جب ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پہ بھی گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ سب کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، نہیں، اللہ نے مردوں کا نام الگ لیا، عورتوں کا نام الگ لیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ انہیں نہیں نظر آئے گا کہ یہاں عورتوں کا نام بھی اللہ نے لیا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا ہے، علیحدہ سے سورہ نساء میں نام لے کے بتایا ہے کہ ان کا بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جو آیات وراثت میں بتا دیا گیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مقرر حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر خاندان کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ دیکھیں جب وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے، گاؤں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو غریب مسکین بھی ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا ظاہر ہے مال و دولت زیادہ ہے، زیادہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے حسن معاشرت کے، کہ ایک خوبصورت معاشرے کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، میں ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت دے دو، اور بات تو ان سے بہت ہی اچھے طریقے سے کرو، یہ نہ کرو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے کہو چلو چلو چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے معاملے میں تم کیوں آگے ہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ یعنی جب یتیم بچوں کے مال کے بارے میں تم کوئی خیانت دل میں لاتے ہو تو اس وقت یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، ان کے ساتھ کیسے کیسے اندیشے انسان کے دل میں آتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، تو دوسرے کی اولاد کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور سیدھی بات کریں، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی،
ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بڑی سخت بات ہے یہ اور بڑی ہی ڈرنے والی بات ہے، اور اس آیت کے بعد صحابہ بہت ڈر بھی گئے تھے، اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ یتیموں کے مال انہوں نے اس طرح الگ کر دیے تھے کہ ان کے سالن بھی ہانڈیاں الگ کر دی ان کی، کہ کہیں ایسی نہ ہو کہ ان کے مالوں میں سے، ان کے سالن میں سے ہم کھا لیں تو ہمارے پیٹوں میں آگ نہ بھر جائے. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آیت نازل کی تھی کہ نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ان کو الگ ہی کر دیں. ہاں تم بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. اللہ تو ظاہر ہے دیکھ رہا ہے. اگر انسان یہ سوچتا رہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کس نیت سے کر، اسے تو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. تو وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. یہ ہے آیت وراثت کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ عورتوں کو دراصل گلے کی ہڈی بن جاتی ہے بعض اوقات. مرد کو 2 عورتوں جتنا حصہ کیوں ملا، عورت کو ایک کیوں ملا؟ حالانکہ اگر انسان اتنا سوچ لینا کہ اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی اتنا دل برا کرنے والی بات نہیں ہے. عورتیں تو اور بھی بہت ساری باتوں پہ دل برا کرتی ہیں. میں تو عورتوں کے ساتھ ہی ساری زندگی گزری ہے، خواتین کالج میں خواتین کو پڑھاتے ہوئے. وہ ایسی ایسی باتیں آگے سے کرتی ہیں. ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، میں بتا رہی تھی کہ بھئی جو ایک بیوی کے جو حقوق ہیں اور مرد کے جو حقوق ہیں، تو بیوی کے فرائض میں شامل ہے کہ شی شوڈ اوبے ہم، اپنے ہسبینڈ کی بات پہ اس کو حکم ماننا چاہیے. اسے فوراً جواب آتا ہے کیوں عورتوں کو ہی کیوں حکم ماننا چاہیے، مرد کیوں نہیں حکم مانیں گے، ان کو بھی تو کہنا چاہیے وہ بھی مانیں. مطلب سوچے سمجھے بغیر ہی کوئی دین سے ہماری اتنی دوری ہے. اور اسی وجہ سے پھر دیکھو یہ جو عورت مارچ ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا ہم گل کھلاتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، کیونکہ دین سے ہم بہت دور ہیں. ایک دفعہ کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، اور اس میں عورتوں نے بہت شور ہنگامہ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں جی، مردوں اگر ایک کوئی مرد قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے. اگر کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے. عورتوں کی جان اتنی سستی ہے، عورتوں کو کوئی ان کی جان کی قیمت نہیں ہے. مرد کی جان کی قیمت زیادہ ہے. بس بغیر سوچے سمجھے، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، ایک ہمارے اسلامک اسکالر تھے کوئی بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ بچے آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میری ایک بات سن لیں، اس کے بعد جو کہنا ہوگا وہ کہہ دیں. انہوں نے کہا مجھے صرف اتنی بات بتائیں کہ اگر کوئی مرد قتل ہوتا ہے، اس کی جو دیت ہے 100 اونٹ کے برابر جو رقم ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ اس کی بیوی کو ملے گی. اچھا، اگر عورت قتل ہوتی ہے، اس کی اللہ نے دیت آدھی رکھی ہے، وہ جو 50 اونٹ کی رقم ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ ان کا مرد کو ملے گی. ان کا شوہر کو ملے گی نا. ان کا بتاؤ پھر اللہ نے کس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے؟ اب سناٹا چھا گیا. اب بات سمجھ آ گئی کہ اگر مرد کی دیت اللہ نے 100 اونٹ رکھی ہے، وہ تو عورت کے حقوق کا تحفظ کیا، وہ تو عورت کی حفاظت کی، وہ تو عورت کو مالی فائدہ پہنچایا، اور عورت کے مرنے پہ تو مرد کو ملنا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم بس انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں عورتیں. تو سورہ نساء ہمیں ذرا کھلے دل سے پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فیصلے کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتے. اگر مرد کو اس نے وراثت میں ڈبل حصہ دیا ہے تو مرد کی ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ عورت کو تو شہزادی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس نے تو نہ کچھ کمانا ہے. جس عمر میں ویسٹ میں لڑکی کو یہ فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اب بس میں تو اتنے 18 سال کی ہو گئی ہوں، اب تو مجھے خود ہی کمانا ہے، مجھے تو اب کوئی نہیں پوچھے گا. اس عمر میں ہمارے کیا ہو رہا ہوتا ہے یہاں؟ اسلامی گھرانے میں لڑکیاں
کس شان سے بیٹھی ہوتی ہیں، اور پورے ماں باپ بھی، بھائی بھی، کوئی اس کے لیے سونا اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی اس کے لیے چیزیں خرید خرید کے رکھ رہے ہیں، کوئی ان کے لیے سامان جمع ہو رہا ہے، اور وہ شان سے گھر میں بیٹھی ہے، دل کرے تو وہ جو کرنا چاہے تو کرے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن مرد پہ کتنی ذمہ داریاں، اور عورت کو پھر شوہر کی طرف سے بھی ملے گا، ماں باپ کی طرف سے بھی ملے گا، اس کو تو مرد نے تو دینا ہی دینا ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، بعض اوقات اسے بہنوں کو بھی پالنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو اسے ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، یعنی شوہروں کو، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت، یعنی اگر وہ بے اولاد ہوں تو ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، یعنی اگر اولاد نہیں ہوتی نا تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہوتی ہے تو پھر 8واں ملتا ہے، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا۔ بعد اس وصیت کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ وصیت کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وصیت 1/3 میں ہی کی جا سکتی ہے، پورے مال کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا، اور وہ وصیت بھی غیر وارثوں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بیٹا میری بڑی خدمت کرتا تھا، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا 1/3 مال اسی کو دے دیا جائے، وہ پھر غیر وارثوں کو آپ وصیت کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ دینا ہو، کسی مسجد کو دینا ہو، کسی اپنے اور رشتہ دار کو، دوست احباب کو، جس کو مرضی آپ دیں، لیکن وہ آپ اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کرتے، اور اگر کوئی قرض ہو تو وہ بھی پورا کرنے کے بعد پھر یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ۔ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، غیر مضار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے وصیت کی ہو وہ ایسی نہ ہو جو کسی کی حق تلفی کرنے والی ہو۔ اگر کوئی یہ وصیت کر جائے کہ یہ تو میرا بیٹا جو ہے یہ بہت نافرمان تھا، میری مال میں سے اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے، تو ایسی وصیت جو ہے وہ ضرر رساں ہے، ایسی وصیت پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہم عذاب مہین، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور ان کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔
واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اب یہ جو حکم ہے نا، یہ زنا کی سزا کی آیات آنے سے پہلے کا ہے، جب وہ حدود مقرر کر دی گئیں کہ زانی کو، سورہ نور میں ہے نا، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ سزا جب تک مقرر نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ آیت جو تھی قابل عمل تھی، پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ تب تک کیا سزا تھی کہ 4 آدمی گواہی دیں کہ واقعی وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں ہی بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر اللہ نے راستہ نکال دیا سزا مقرر کر کے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، یعنی مرد اگر اس فعل کا ارتکاب کرے، پھر ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، نادانی سے کوئی گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کی ہے۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہی رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لو یا اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنے کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، قنطاراً خزانہ، اگر تم نے خزانہ بھی دے رکھا ہے نا حق مہر کے طور پہ اسے، وہ بھی تم واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، آپ اس سے وہ واپس نہ لو۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ حق مہر بہت زیادہ مقرر کرنے لگے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، تو انہوں نے ایک حد مقرر کر دی کہ بس اس سے زیادہ کوئی حق مہر مقرر نہیں کرے گا۔ بھرے مجمع میں ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یا عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تم کس طرح سے یہ حد مقرر کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے خزانے بھی دے رکھے ہوں، ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو، قنطارن، قنطار کہتے ہیں خزانوں کو، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو جب اللہ نے خزانے کا لفظ استعمال کیا ہے، ڈھیر سے مال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو ڈھیروں مال بھی دیا ہوا ہے تو وہ اس سے واپس نہیں لے گا طلاق کے وقت، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی لمٹ مقرر کرنے والے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج ایک عورت علم میں عمر سے آگے بڑھ گئی، یعنی کہ یہ جو اس نے بات کی ہے یہ بالکل صحیح کی ہے، واقعی یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو وہ ہمارے جو لیڈر تھے نا وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے کسی چیز کو۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ آج کل جیسے ہوتا ہے کیسے کیسے الزامات نہیں لگائے جاتے جب عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے
کہ وہ خود طلاق مانگ لیں اور خلا لے لیں تاکہ انہیں کچھ دینا نہ پڑے بلکہ انہیں کچھ مل ہی جائے. تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے. کیا تم بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے وہ واپس لوگے جو تم نے حق مہر انہیں دیا ہوا ہے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا. یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا نا کہ اگر کسی آدمی کی 3-4 بیویاں ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے بیٹے اپنی سگی ماں کو چھوڑ کے باقی دوسری ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے. میں ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، ہاں مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے اور برا چلن ہے. آگے وہ اب رشتے بتائے گئے ہیں جو حرمت والے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. یہ وہ جو محرم رشتے ہیں جو کہ حرام ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اگر کسی نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو وہ بھی ماں ہی کے زمرے میں آتی ہیں، وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی کہ اس عورت کی بیٹیاں جس کا کسی نے دودھ پیا ہو. اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس سسر، وہ بھی محرم رشتے ہیں. اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے. نساؤکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربائب عربی میں سے ربیبہ کہا جاتا ہے. ربیبہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو کسی شخص نے کوئی شادی کی، دوسری شادی مطلب اس عورت کی دوسری شادی ہے، اب پہلے شوہر سے جو اس کی بیٹی ہے وہ اس آدمی کی ربیبہ کہلائے گی. یعنی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے وہ بھی تمہارے لیے حرمت والا رشتہ ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور کوئی تعلق نہ ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو. یعنی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی کوئی بیٹی بھی تھی، اب نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وہ آپ کی ربیبہ نہیں ہے. ربیبہ صرف وہ لڑکی ہے جس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی ہوا، اس کی رخصتی بھی ہو گئی، اس کے ساتھ آپ کا تعلق بھی قائم ہو گیا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب اس کی بیٹی جو ہے وہ تمہارے لیے محرم ہے. تو دوسروں کے بارے میں تم پر ایسی عورت کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں جس کی ابھی جو تمہارے گھر ہی نہیں آئی یا جس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں قائم ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی جو تمہارے اپنے سگے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہاری محرم ہیں. جو تمہاری بہویں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی طرح سے ہیں، یعنی وہ بھی محرم رشتہ ہے. ہاں اگر کوئی بیٹا لیپالک ہے، تمہارا سگا نہیں ہے، تو جیسے حضرت زید تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک بیٹے، تو ان کی بیوی حضرت زینب جس کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، وہ ام المومنین حضرت زینب بن گئی. اور یہ بھی تم پہ حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو. ایک ہی وقت میں 2 بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 4 مکمل ہو جاتا ہے. اس پارے کے جو اہم نکات ہیں ان میں پہلی چیز جو ہم نے پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیزوں کو قربان کرو، محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں دو. پھر نمبر 2 پہ یہود کے اعتراضات جو تھے ان کے جواب دیے گئے. پھر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے کہا کہ حق کے تقوی ادا کرو، یعنی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. پھر خیر و امہ کی ذمہ داریاں پوری کرو، تفرقے میں نہ پڑو. پھر یہود کی ذلت کی وجہ بتائی گئی کہ ان پہ کیوں ذلت و مسکنت اور ملعون کیوں ان کو قرار دیا گیا، کیوں اللہ ان پہ غضبناک ہوا.
پھر منافقین اور کفار کی دوستی سے منع کیا گیا، غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا، اور غزوہ احد کا تو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، پھر جو نقصان ہوا غزوہ احد میں مسلمانوں کا اس کی وجوہات بتائی گئیں، پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے، پھر آخر میں جو سورت کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ فلاح کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، رابطو، صابرو، صبر کرو اور مصابرہ کرو اور رابطو، تو یہ سارے فلاح کے اصول ہیں۔ پھر اگلی صورت نساء شروع ہوتی ہے، اس میں یتیموں کے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق بتائے، اور محرم رشتوں پہ آ کے یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے اگلے پارے میں بھی یہی سورہ نساء کے اسی طرح کے مضامین جاری رہیں گے۔ اس پارے میں ہم نے 2 دعائیں بھی پڑھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس پارے سے ہم نے کوئی ایک عمل، میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ ہم اس سے نکال لیں، جیسے پچھلے پارے میں ہم نے ایک عمل صالح چوز کیا تھا کہ بس سود کو چھوڑ دینا ہے ہر حالت میں۔ اب اس پارے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر خیر امہ قرار دیا اللہ نے، اس وجہ سے کہ تم ولتکم منکم امۃ یدعون، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت دے نیکی کی طرف اور روکے برائی سے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں آس پاس کے لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دینی ہے اور برے کاموں سے رکنے کی تلقین کریں، اپنے اپنے حدود میں رہ کے۔ پھر آگے 2 دعائیں ہیں اس میں۔ پہلی دعا تو بلکہ یہ تو دوسری دعا ہے، اینڈ پہ آتی ہے سورہ آل عمران کے، ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی، یہ پوری دعا ہے یہاں تک۔ اور پھر دوسری دعا جو کہ اس سے پہلے آتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دونوں دعائیں آپ کوشش کریں یاد کرنے کی، ہر پارے میں سے ہم سلیکٹڈ دعائیں انشاءاللہ نکالتے رہیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ دعائیں بھی یاد کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔